اپنا خیال رکھیں کے ساتھ میں ہوں فائزہ صدیقی۔ ہمارے پروگرام کا مقصد نہ صرف بیماریاں یا ان کا علاج بتانا ہے بلکہ بیماری کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتانا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تاہم بعض اوقات بے احتیاطی سے جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ آج میں جس بیماری کا ذکر کرنے جا رہی ہوں اسے پولیو کہا جاتا ہے۔ پولیو کا نام سنتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ مستقل معذوری ہو گئی ہوگی کسی کو۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے ڈاکٹر لطیف میاں کو، جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں انکل سریا ہاسپٹل میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، پولیو کا ذکر ہے، آپ مجھے بتائیں پولیو، سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیو کیا ہے اور یہ کس حصے کو متاثر کرتی ہے جس میں؟ پولیو ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ کمر کے حرام مغز میں، جو کمر میں حرام مغز ہے اس کو متاثر کرتی ہے، اینٹیریئر ہارن سیل کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر عمر کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے، ایام میں، مثلاً 3 سال سے، 4 سال سے، 5 سال سے، کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ابتدائی سالوں میں اثر کرتی ہے۔ اس کے شروع میں مریض کو ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، سر پہ درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، اس کی چال میں فرق پڑ جاتا ہے، چال میں فرق لنگڑا کے تھوڑا چلتا ہے، تو اس سے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ پولیو کے وائرس کی 4 قسم کی اقسام ہیں۔ اچھا۔ ایک تو ان اپیرنٹ ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، ہلکی سی علامات ہوتی ہیں، ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک ایبورٹیو ٹائپ پولیو ہے کہ وہ 4 سے 5% لوگوں میں ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے، جس میں کمزوری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں۔ اور 2 قسمیں اور ہیں پولیو کی، زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتا ہے۔ اچھا جی ہاں۔ اور ایک جس کو دوسری قسم میں اس کو پیرالیٹک بولتے ہیں، اور چوتھی کو نان پیرالیٹک بولتے ہیں۔ پیرالیٹک جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، 0.1% بچوں میں یا کچھ بڑی عمر کے لڑکوں میں 0.1% ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ بچوں کے اوپر یہ جراثیم اٹیک کرتے ہیں پولیو کے، ٹھیک ہے؟ یہ جراثیم کہاں سے آتے ہیں اور بچوں پہ کیوں جی ہاں، اس پہ بچوں اثر میں انداز ایک تو ان کرتے کی ہیں؟ مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، دوسرا اس کا جو اثر انداز ہوتا ہے یہ کھانے پینے سے، گندے پانی سے، ہاتھ صاف نہ کرنے سے، فیکو اورل روٹ ہے اس کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جہاں صفائی نہیں ہے وہاں پولیو ہے، اور یہ وائرل انفیکشن ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ پولیو کو ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کیا جائے اور ہائیجین، حفظان صحت کے اصولوں کو عمل کیا جائے تاکہ یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو۔ اگر آپ پولیو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہائیجین پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی صاف پانی کا استعمال ہو، صاف ماحول ہو، تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن، میں اس بات پہ آ رہی تھی، مجھے بتائیے ویکسینیشن کی کیا ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے ہمیں بچا سکتے ہیں؟ یہ وائرل انفیکشن ہے، وائرل مقصد یہ ہے کہ ہم قوت مدافعتی جو ہے ہماری ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم جراثیم چھوٹے مقدار میں، بہت معمولی مقدار میں جسم میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم کا مدافعتی نظام ان سے آگاہ ہو جائے، اور خدا نخواستہ بڑی بیماری کا اٹیک ہو تو اس کا مدافعت، یعنی کہ ہم اپنے جسم کے اندر ایک فوج تیار کرتے ہیں، اور اگر بڑی بیماری آئے تو اس سے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اچھا، ویکسینیشن کی ناکامی، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس کی وجہ سے پولیو کے کیسز ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لے رہے ویکسینیشن؟ جی ہاں، ویکسینیشن کی ناکامی کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے کچھ بلیفز ہیں لوگوں میں، کچھ ایریاز میں، سارے میں نہیں، رورل ایریاز میں، اپر ایریاز میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہنود و یہود کی سازش ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ کچھ وجہ اس کی یہ ہے کہ پراپر سٹوریج کے بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں۔ کچھ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر میں کچھ لوگوں کی کام چوری ہے، ہمارے ہاں 100% لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکا انفارچونیٹلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا صاف ماحول میں رہیں، صاف پانی کا استعمال کریں اور صاف اپنا انوائرمنٹ رکھیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ پولیو ویکسینیشن کے قطرے پلانا چاہیے ان بچوں کو بھی جو کہ صاف ماحول میں رہتے ہیں۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہمارا اندر سے مدافعتی نظام بہتر نہیں ہے، ہم نے صفائی تو رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہمارا اندر کا جسم سینسٹائز نہیں ہوا، ہماری فوج اندر میں تیار نہیں ہوئی بیماری سے حملہ آور ہونے کے لیے، تو ہم مدافعت نہیں کر سکیں گے۔ اور خوش قسمتی سے اس کی ویکسینیشن تو صرف اورل ڈراپس ہیں، تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو ایجاد کیا ہے کہ انسانیت کو محسن ہے وہ صحیح معنی میں، جنہوں نے اس بیماری سے انسانیت کو بچایا ہے۔ ڈراپس ملتے ہیں، بچوں کو ڈراپس پلائے جاتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ 2000 تک ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ کر دیں گے، بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ جی 2011 آ چکا ہے۔ 2011 آ چکا۔ میں اس ٹاپک پہ بات اسی لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ پولیو کو اب بتائیں کہ اگر لوگوں کو اتنا تو احساس ہو کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے
ویکسینیشن نہیں لگائی، صاف ماحول نہیں رکھا، تو انہیں کیا، اگر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں پولیو کی جو 4 اقسام ہیں ان میں سے ایک اقسام جس کا میں نے پیرالٹک پولیو کہا وہ خطرناک ہے، اور بلبر پولیو اسی میں ہو جاتا ہے کہ منہ میں بھی اثر کر جاتا ہے، بچہ جو ہے یا بڑا جو ہے اس کا منہ پانی نکل آتا ہے ناک سے، یا جو پیرالٹک پولیو ہے ٹانگوں کو اثر کرتا ہے، شروع میں تو اس کو تھوڑی سی معذوری ہو جاتی ہے اس کا، لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد اس کو پوسٹ پولیو سنڈروم جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ پوسٹ پولیو سنڈروم میں تھوڑے تکلیفات آتی ہیں، لیکن اگر مریض خیال رکھے تو خدا نخواستہ یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے، اس کا احتیاط ہو سکتا ہے۔ مریض کے پیرنٹس کو، مریض کے دوسرے لوگوں کو احساس ہو کہ چھوٹا موٹا جو درد ہے اس کو خیال رکھا جائے، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لے، وہ ساتھ ہی اینٹی ڈپریسنٹ، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، وہ پین کو کم کرتی ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے 90% لوگ پوسٹ پولیو سنڈروم میں فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہوتا یہ ہے کہ پولیو کے جب وائرس اٹیک کرتا ہے کچھ پٹھوں کے نیوران جو ہیں وہ اثر انداز تو ہو جاتے ہیں لیکن ان میں تھوڑی رمق باقی ہوتی ہے، جو 10-20 سال میں وہ تھک جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ اگر آپ پولیو کا مریض کہیں تو آپ کو جو بھی بچے ملیں گے پولیو کے ان کی ٹانگیں متاثر ہوتی ہیں، یہی حصہ صرف متاثر ہوتا ہے یا جسم کے اور باقی کسی حصوں پہ پولیو ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر کمر کا لمبر سپائن جو ہے وہاں پہ انٹیریئر ہارن سیل پہ یہ زیادہ تر اٹیک وہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے کمر میں آ جاتی ہے۔ کچھ پرسنٹیج لوگوں میں سروائکل میں بھی کرتا ہے، بلبر بھی کرتا ہے کہ جس سے منہ اور ناک پہ بھی اثر کرتا ہے، پانی منہ سے نکل آتا ہے، لیکن ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔ زیادہ تر پرسنٹیج جو ہے وہ لمبر میں اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، ٹانگیں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا تو یہ ٹانگیں جو کمزور ہوتی ہیں کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، دیکھیں آپ یہ کہیں کہ 100% علاج، ریکوری، کیور تو وہ تو نہیں ہے، اس کا زیادہ ایمفیسس ہمارا پریونشن پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ابھی تو بہت کم پرسنٹیج ہے، اگر پولیو ہو بھی گیا یا جس کو 10-12 سال پہلے کا پولیو ہے تو وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے پوسٹ پولیو سنڈروم میں، تو اس کا علاج ہم 2-3 طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک تو ادویات سے کرتے ہیں، دوسرا جس کو نان فارماکولوجیکل کہتے ہیں اس سے ہم کرتے ہیں۔ ادویات میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوسٹ پولیو سنڈروم کے جو بچے ہیں یا جو بڑے ہیں ان کو درد ہوتا ہے، فٹیگ ہوتی ہے، جوائنٹس پین ہوتی ہیں، 70 سے 80% مریضوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، درد جو ہے وہ بہت خطرناک، بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور 60% میں اٹرافی ہو جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتے ہیں پٹھے 60%۔ اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کا علاج سمپٹمیٹک ہے۔ اگر تو مریض کو درد ہو رہا ہے تو وہ اپنا خیال رکھے، پین کلر، چھوٹی موٹی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ لے، کوئی سگریٹ سموکنگ نہ کرے، کوئی الکوہل نہ کرے، کیونکہ اس کا مدافعتی نظام آلریڈی کمزور ہے۔ اگر وہ ان چیزوں میں پڑے گا تو اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی، مدافعت اور کمزور ہو جائے گی۔ سگریٹ سموکنگ اس کو نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی ڈائٹ بہتر رکھنی چاہیے، وقت پر سونا چاہیے، ٹینشن زیادہ نہیں لینی چاہیے، اور ایک دوائی لیمیٹروجین کے نام سے آئی ہے، کچھ ٹرائل ہوئے ہیں کہ کچھ اس کا فائدہ ہے، اگر دیا جائے تو شاید سمٹم کم ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ڈیفینیٹ پوسٹ پولیو سنڈروم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم سمپٹمیٹک ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس سے مریض بہتر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی پوسٹ پولیو سنڈروم میں مریض جو آتے ہیں دوائی میں وہ لیتے ہیں بیچارے، سوسائٹی ان کے ساتھ رحم نہ کرے، ان کو ایکول ٹریٹ کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈسیبل نہیں ہے، وہ تو نارمل ہے، چلو اسپیشل کہہ دیں ان کو، ڈسیبل نہ کہیں ان کو۔ دوسرا پھر ہماری سوسائٹی، این جی اوز، گورنمنٹ کا بھی رسپانسبلٹیز ہے، ویل چیئر سستی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، مل جانی چاہیے، ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے، گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت ہو ان کو ایسی جن کو وہ چلا سکیں، ڈیوٹی کم ہونی چاہیے ان پر، ریمپس ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ریمپس نہیں ہیں۔ جی بالکل، اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتی ہیں تو ان کے پاس وہ سیڑھیاں ہیں، وہ چڑھ نہیں سکتے، چلو ویل چیئر ہو، ریمپس ہو تو تھوڑا مریض چل سکتا ہے۔ اس میں بھی ہماری سوسائٹی کا رول ہے۔ تو دوائیوں سے، دوسری ادویات، دوسرے طریقوں سے اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹی سے ہم پولیو کے مریضوں کی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور مفید شہری بنا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پولیو کا علاج سے زیادہ اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس بات پر ہم ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک۔ ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، ہم بریک کے بعد پھر پولیو پہ مزید بات کریں گے، اسٹے ٹیون۔